ہیں کہ یہ ساری دنیا ایک ریکارڈ ہے، ایک فلم ہے. جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے، اگر پلک بھی جھپکائی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، انگلی ہلائی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، کسی کو گالی دی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. گالی دینے کے بعد اس آدمی کو جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کی جو وائبریشن آپ کے اندر داخل ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. اگر آپ نے کسی کو پیار سے، چاہت سے، محبت سے سینے سے لگایا ہے، اس چاہت اور پیار سے اس آدمی کی جو کیفیات ہے، ان کیفیات کا جو سرور ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ، کہ جو کچھ آپ نے یہاں کیا ہے، اگر اچھائی کی ہے تو اچھائی کا درخت وہاں آپ کو ملے گا اور اچھائی کا اجر وہاں آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے برائی کی ہے تو برائی کی سزا بھی وہاں ملے گی. اور برائی کی جو تکالیف ہے ان سے بھی آپ کو گزرنا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی بندے بشر نے ایک ذرے کے برابر خیر کی ہے، نیکی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میزان میں وہ چیز محفوظ ہے، جڑ گئی. اور اگر کسی بندے نے ایک ذرے کے برابر شر کیا ہے، برائی کی ہے، فساد برپا کیا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، اس کے بھی ذرہ برابر بھی اگر اس سے ناانصافی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بھی میزان ہے اور وہ بھی ریکارڈ ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جتنے اولیاء اللہ اس دنیا میں تشریف لائے اور آئندہ آئیں گے، اور جتنے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ان سب کی تعلیمات کا واحد نچوڑ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس دنیا کا حساب آپ کو دوسری دنیا میں دینا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں اگر عیش و آرام کر لیے اور اس عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بنائی ہوئی حدود ٹوٹ گئی ہیں تو آپ کو وہاں فائدہ ہوگا. یہ فائدہ نہیں ہوگا، وہاں آپ کو نقصان ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اس بات سے آگاہی عطا کر دی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے اور یہاں کا حساب کتاب دینا ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کنتم تعلمون. جو یہاں کمانا ہے، جو تمہاری یہاں کمائی ہے، اسی کے مطابق تمہیں اس دنیا میں اجرت ملے گی. کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد کے رشتہ قائم ہو، اور استاد اور شاگرد کا رشتہ قائم ہونے کے بعد قربت نصیب ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول میں. اسکول میں بھیجنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچے کو استاد کی قربت سے فیضیاب کیا. یعنی 4 گھنٹے وہ رہا، 6 گھنٹے رہا، 7 گھنٹے رہا، جتنی بھی دیر اسکول میں بچہ رہا، اگر اس بچے کو آپ اسکول نہ بھیجیں، اگر اس بچے کی استاد سے قربت نہ ہو، وہ استاد کو نہ دیکھے، استاد اسے نہ دیکھے، وہ استاد کی بات نہ سنے، استاد اسے کچھ نہ سنائے، تو بچے جو ہے علم نہیں حاصل کر سکتے. یہ قانون بن گیا کہ کچھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قربت حاصل ہو. اب قربت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ماشاءاللہ اب آپ اتنے سارے شاگرد ہو گئے،
تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھئی استاد ہر گھر میں جا کے کنڈی بجائے بھائی میں آ گیا ہوں مجھ سے سیکھ لو. جو یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ تو تقریباً یہی ہو رہا ہے. وہ یورپ والے کہتے ہیں ہمیں آ کے سکھا دو, لاہور والے کہتے ہیں ہمیں آ کے سکھا دو, پنڈی والے کہتے ہیں جی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں بس آپ آئیں اور علم کے فوارے چھوڑ دیں اور ہم سیکھ لیں. تو اب یہ سوچ سوچ کے پھر یہی ایک حل سمجھ میں آیا کہ بھائی کم از کم مہینے میں ایک بار ہی صحیح آپ لوگوں سے قربت حاصل ہو, اور اس قربت سے آپ کو جو سیکھنا ہے, جس کے لیے آپ نے سلسلے کو قبول کیا ہے, سلسلے کے جو اغراض و مقاصد ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, ان پر عمل کرنے کا آپ نے وعدہ کیا, تو وہ اس کی قربت کا ایک ہمارے پاس یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کو بلائیں اور آپ کو اپنی باتیں سنائیں اور آپ کو اس طرح متوجہ کریں کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے, اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے نانا دادا بنا بیٹھا ہوں, میرے ابا بھی چلے گئے, میری اماں بھی چلی گئی, میرے دادا بھی چلے گئے, میرے نانا بھی چلے گئے, اور تو اور میرے مرشد بھی تشریف لے گئے. تو اب یہ ہے کہ جب میں نانا بن گیا, میں دادا بن گیا, تو جیسے میرے نانا دادا چلے گئے مجھے بھی جانا ہے. اللہ آپ سب کو دادیاں نانیاں بنائے, دادے نانے بنائے, بہت سارے آپ کی نسل چلے, آپ کو بھی جانا ہے. دنیا میں جو بھی آ گیا اسے یہاں رہنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ جو پیدا ہو گیا اسے یہاں سے بہرحال جانا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ بھی ہونا چاہیے, گھر بھی ہونا چاہیے, وہاں کوئی رشتہ داری بھی ہونی چاہیے, وہاں کے لیے کوئی سفر کے لیے کوئی سامان بھی ہونا چاہیے. آپ سب لوگ بہت ٹھنڈے دل سے آرام سے ابھی 1 منٹ کے لیے سوچیں ہیں, کیا ہمارے پاس جب ہم امریکہ جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, یا ہم برطانیہ جاتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں یا دوسرے شہر جاتے ہیں, ہمارے سامنے ٹھکانہ نہیں ہوتا, بے ہمارا خالہ ہے, دوست ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. جب ہمیں اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے, اچھا اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے, زیادہ سے زیادہ بہت عمر ہو گئی تو 100 سال رہنا ہے, اور اس دنیا کا تو پتہ ہی نہیں ہے 1,00,000 سال رہنا ہے, 5,000 سال رہنا ہے, 2,000 سال رہنا ہے, کتنے ہزار سال رہنا ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے, آپ سب لوگ بہت ہی ٹھنڈے دل سے غیر جانبدار ہو کر یہ سوچیں کیا اس دنیا میں جانے کے لیے ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے, وہاں کوئی گھر ہے, وہاں کوئی ہمارا دوست ہے کہ جس کے بعد جائیں گے بھائی 1-2 دن وہ ہمیں ٹھہرا لے. کیا جواب ہے آپ سے؟ پھر بات کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مرنے کی بات کی دنیا کو یہ تصور کریں کہ ایک ملک سے آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں. جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے اگر آپ کسی ٹھنڈے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ پہلے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ کپڑے, سردی کے بچاؤ کے لیے کپڑے ہونے چاہیے, پیسے بھی ہونے چاہیے تھوڑے سے. تو جب ہمارا گزارا اس دنیا کے ایک ملک کے دوسرے ملک میں بغیر سرمایہ کے نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی سرمایہ ہے؟ کیوں جی بھائی بتاؤ نا, ہے تو بتاؤ, ہے نہیں ہے؟ یہ ہے. جب نہیں ہے تو وہاں بھائی کس طرح رہو گے؟ اتنی لمبی زندگی کس طرح گزارو گے؟ یہاں تو سہارا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں بچہ پیدا ہوا, ماں باپ نے سنبھال لیا,
بہن بھائیوں نے سنبھال لیا، بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. وہاں تو ماں باپ ہے نہیں. ماں باپ تو یہاں کی چیز ہے، وہاں کوئی اماں ابا نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی شوہر ہے. وہاں تو ہر آدمی کو اپنی زندگی خود گزارنی ہے، جیسی بھی ہے. اگر اچھی ہے تو اچھی گزرے گی، اگر اچھی نہیں ہے تو بری گزرے گی. تو جب وہاں کے لیے آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہے، کوئی وہاں آپ کا دوست نہیں ہے، تو آپ اتنی طویل زندگی آخر کس طرح گزاریں گے؟ اچھا آپ یہ کہیں گے جی یہ زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے. یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اللہ بھی کہتا ہے زندگی ہے اور اللہ کا رسول بھی کہتا ہے زندگی، اور یا اللہ سارے کہتے ہیں زندگی ہے. اور وہ اولیاء اللہ یا اللہ کے رسول محض زبانی بات نہیں فرماتے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہے. جتنے اولیاء اللہ ہیں سب بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اسی طرح کی دنیا ہے، کھانا پینا سب کچھ. جب ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تو وہاں ہماری زندگی اچھی گزرے گی یا برباد گزرے گی؟ میں تو یہاں دیکھیے نا، ابھی کتے بلی جو ہیں ان کے گھر تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن انسان کا یہ وصف ہے کہ وہ بستی میں رہتا ہے، گھر بناتا ہے، آرام و آسائش کے سامان اللہ تعالیٰ کے وسائل کے تحت اکٹھا کرتا ہے، خوش رہتا ہے، ناخوش بھی رہتا ہے. لیکن وہاں سوائے ناخوشی کے کون سی چیز ہے جس کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ہے، کچھ نہیں. جب کچھ نہیں ہے، مرنے سے تو کوئی بھی آدمی انکار کر نہیں سکتا، مفر ہے نہیں، وہ تو مرنا ہے. اس لیے کہ مسلسل ایک تجربہ ہے، دادا پر دادا، نانا پر نانا، نانی، ماں، ابا، بہن، بھائی سبھی چلے جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا مشن یہ ہے کہ نو انسانی کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہاں کے بعد کی جو زندگی وہ بڑی کٹھن زندگی، بہت تکلیف کی زندگی. یہاں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کا روزہ کھلوا بھی سکتے ہیں. وہاں تو نماز روزہ ہے ہی نہیں. وہاں نماز کا ثواب آپ نہیں ملتا. نماز آپ وہاں پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن یہ دنیا جو ہے نظرۂ آخرہ. اگر آپ نے یہاں نمازیں صحیح کر لی، اگر آپ نے یہاں روزے صحیح رکھ لیے، اگر آپ نے یہاں حقوق العباد کا خیال کیا، تو وہاں اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں کیا تو اجر نہیں ملے گا. سارا قرآن پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو یہاں کرو گے وہ وہاں بنو گے. اس قربت کے حوالے سے جو آپ حضرات زحمت کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ہم سے آپ کو ایک قربت نصیب ہو جاتی ہے، ایک نشست میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. منشا یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس دنیا کا اور اس دنیا کا صحیح نقشہ ہے. اگر ہمارے اندر یہ یقین راسخ ہو جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی دوسری دنیا ہے، تو ہم لازماً اس دنیا کی کچھ نہ کچھ تیاری کریں گے. اس دنیا میں اس دنیا میں ایک پردہ خراب ہے. لیکن سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اگر انسان یہاں بیٹھ کر کوشش کرے
اور اس پردے کو ہٹانا چاہے تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور اس دنیا کا تمام ریکارڈ، اس دنیا کی پوری زندگی اور اس دنیا کے شب و روز سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت قبل ان تموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے پہلے کہ موت آئے یا ملک الموت آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا، چلو جی بس چھٹی، اس سے پہلے کہ ملک الموت ہے آپ اس دنیا سے وقوف حاصل کریں۔ جب آپ اس دنیا سے وقوف حاصل کر لیں گے تو اس دنیا کی جو ضروریات ہیں، اس دنیا کی جو لوازمات ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے، اور جب واقفیت حاصل ہو جائے گی تو آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے سرمایہ جمع کریں گے۔ اور اس دنیا میں رہنے کے لیے سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال سرمایہ ہے، برے اعمال خسارہ ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں۔ اگر اس کا کوئی سرمایہ ہے، اگر اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، اگر اس کی کوئی جمع پونجی ہے تو وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ اچھے اعمال کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں اچھے اعمال کسے کہتے ہیں۔ سب سے اچھا عمل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اپنے لیے چاہتا وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتا۔ کسی کی حق تلفی نہ کرو، غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی کی دلآوری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر توبہ استغفار کرتے رہو، نیکیوں کو اختیار کرو، برائیوں سے اجتناب کرو۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو بتانے کی، کہنے کی، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جو آپ کو یہاں بلاتے ہیں اور مسلسل ایک 40 سال سے ایک سلسلہ شروع ہے، اس کے پیچھے ہمارا منشا یہ ہے کہ اس زندگی اور اس زندگی کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس بات کا انتخاب کر سکیں کہ اس دنیا میں چند روز رہنا ہے اور اس دنیا میں زندگی بھر رہنا ہے۔ تو چند روزہ زندگی میں ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی جدوجہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو جہاں آپ کو مستقل رہنا ہے تو وہاں کے لیے چونکہ وہاں اعمال صالحہ جو ہے وہ یہاں کے اعمال صالحہ وہاں کام آئیں گے، وہاں تو جو بھی کچھ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کھیتی کاٹنا ہے، بونا یہاں ہے، کاٹنا وہاں ہے۔ وہاں زمین تو ہے لیکن اس میں کاشت نہیں کی جاتی، زمین یہاں کی، بیج یہاں ڈالیں گے، کاشت وہاں۔ اولیاء اللہ کا یہی درس ہے، یہی پیغام ہے کہ ہر انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے، خیر کرتا ہے یا شر کرتا ہے، وہی اس کی وہاں کی زندگی ہے۔ جب کوئی انسان نفع اور نقصان سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، خود بخود اس کا قدم نفع کی طرف اٹھتا ہے۔ اگر ہمیں اس دنیا کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو پھر نفع کی طرف ہمارا قدم نہیں اٹھے گا، نقصان ہی نقصان۔ اس دنیا سے واقفیت کا کیا طریقہ ہے؟ اس دنیا سے واقفیت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو غیب کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دے سکتے۔ ایسا غیب جو ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا،
لیکن اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان جو پردہ غیب بنا ہوا ہے اس پردے کو ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اس پردے کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ اولیاء اللہ نے جو بتایا ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان کے اندر ایسی صلاحیت بیدار و متحرک ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان غیب کی دنیا سے روشناس ہو جاتا ہے، اور مرنے کی بعد کی دنیا سے بھی اس کو اسی طرح روشناسی حاصل ہو جاتی ہے جس طرح اس دنیا سے وہ روشناس ہے۔ جنت کی سیر کتاب آپ لوگوں نے غالباً پڑھی ہوگی، اس میں آداب کا کافی حال احوال درج ہے۔ وہاں عجیب صورت حال ہے، کھانا وہاں فری ہے، کپڑا وہاں فری ہے، رہائش وہاں فری ہے، کوئی کرایہ بھاڑا نہیں، بجلی کا بل وہاں نہیں آتا، گیس کا بل وہاں نہیں، چولہا ہانڈی وہاں نہیں ہوتا، لانڈریاں وہاں نہیں کھلی ہوئی کہ صاحب کپڑے آپ کو دھونے ہیں، اسٹور ہیں بڑے بڑے، آپ دن میں 4 دفعے کپڑے بدل لیتے کہ آپ سال میں 1 دفعے نہ بدلے، کوئی آپ کو کہنے والا نہیں۔ میں خیال ہے مسلمان تو ہفتے کے ہفتے ہی بدلتے ہوں گے، اس میں کہ وہ جمعے کے علاوہ تو کہتے ثواب ہی نہیں ملتا رہے بغیر۔ کھانے کا بھی یار وہاں میں نے عجیب منظر وہ بتاتے ہیں لوگ، عجیب منظر بتاتے ہیں کہ ایک دیکھ میں پلاؤ پڑ گئی، اب اس میں اچھے اعمال کے لوگ بھی ہیں، برے اعمال کے لوگ بھی ہیں، سب جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی دیگ ہے، ایک ہی قسم کے چاول ہیں۔ جب وہ آدمی جس نے یہاں سے کوئی سرمایہ وہاں نہیں بھیجا، یعنی اعمال صالحہ کا وہاں اس کا ذخیرہ نہیں ہے، جب وہ چاول کھاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑے بدبودار چاول ہیں، اس میں تو کنکری ہے، اس میں تو نمک تیز ہو گیا، یہ تو حرق سے نہیں اتر رہے، کس قسم کا بد مزہ کھانا۔ وہی کھانا جب اعمال صالحہ والا کھاتا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا خوشبو، کیا عمدہ کھانا۔ یعنی یہ بات بہت غور طلب ہے، اعمال کے حساب سے انسان کی حصوں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی کے اعمال صحیح نہیں ہے تو اس کی سونگنے کی جو حص ہے قوت شامہ ہے وہ خوشبو کو بدبو سے، اس کے اندر جو قوت ذائقہ ہے شیریں اور بہترین عمدہ خوش ذائقہ کھانے کو بدذائقہ حص محسوس ہوتا ہے۔ وہی کھانا جب ہمارے صالحہ والا کھاتا ہے وہ کہتا ہے کس قدر خوش ذائقہ کھانا ہے، لذیذ کھانا، خوشبودار کھانا۔ یہی صورتحال وہاں لباس کی ہے، یہی صورتحال وہاں رہائش کی ہے، یہی صورتحال وہاں نیند کی ہے، یہی صورتحال وہاں تقریبات بھی ہوتی ہیں، وہاں بہت تقریبات ہوتی ہیں۔ ان تقریبات سے بھی کہتے ہیں کیا بکواس ہے، جیسے صبح لا حول ولا قوت کے ڈھول بج رہا ہے، یہ کیسا بول رہا ہے۔ دوسرا آدمی کہے گا واہ سبحان اللہ کیا سنی نہیں ہے بات۔ اس بات کو آپ اور سے سنیں، اس میں ذرا تھوڑی سی گہرائی کہ اعمال صالحہ سے آدمی کے حواس بھی صالح ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں سے انسان کے اندر انوار اور تجلیات کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان ذخیرے کی بنیاد پر انسان کے حص میں تبدیل ہے، غم بھاگ جاتا ہے، خوشی در آتی ہے، خراب ذائقہ اچھا لگتا ہے، بدصورت آدمی خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ نہیں، اعمال بد ہیں تو خوبصورت شکل بھی بدصورت لگتا ہے، اچھا کھانا بھی برا لگتا ہے۔
اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے یہ تو کہانی بتا دی تھی، کہانی نہیں. ایک آدمی غمگین اور پریشان ہے، آپ سوچ کر بتائیں، ایک غمگین اور پریشان آدمی کے سامنے جب کوئی ہنستا ہے، وہ کہتے ہیں میاں تمہیں کوئی کام ہی نہیں، ہر وقت تختی نکالتے رہتے. یعنی اس کو غمگین اور پریشان آدمی کو ہنستا ہوا آدمی برا، اور خوش مزاج آدمی کو، پرسکون آدمی کو روزہ بسوزہ آدمی برا لگتا ہے. کہ غریب ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، کہ قیامت آ گئی، کیا چور ہو گئے ہو بھائی. تو جب انسان کی خوشی اور غم سے اس کے حواس اثر انداز ہوتے ہیں تو مرنے کی بات کی بات ہے نہیں. وہاں تو یہ جسم ہے نہیں، وہاں تو خالص جسم ہے. جو جسم حواس بناتا ہے، یہاں وہ جسم ہے جس پر حواس اپلائی کرتے ہیں. مر گیا آدمی، کہاں حواس بنانے والی ایجنسی کوئی اور ہے. آدمی مر جاتا ہے نا، اس میں حواس رہتے، سونگنے کی آواز، چھونے کی آواز، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے. وہاں جو آدمی رہتا ہے، وہاں جو خاتون رہتی ہے، وہاں جو جوان یہ بوڑھا رہتا ہے، وہ خالص جسم سے رہتا ہے. اس جسم سے رہتا ہے جو جسم حواس بنا کر اس مادی جسم پر اپلائی کرتا ہے، اور مادی جسم پر اطلاق ہوتا ہے اپنا حواس. اب اس باریکی پر ذرا آپ غور فرمائیں کہ جب یہاں مصنوعی حواس متاثر ہوتا ہے پریشانی سے، تو اصل حواس بنانے والے جسم کو جب وہاں پریشانی لاحق ہوگی تو اس کے ساتھ کیا گزرے گا؟ اچھا گزرے گا، برا گزرے گا؟ کیا میرے خیال میں لوگ کچھ گزر ہو گئے. اس کے برعکس اعمال صالحہ اور اعمال برے اعمال کے برعکس اب اعراف میں وہ لوگ بھی ہیں جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، جنہیں ہم جنتی ہیں. جنتی لوگ ہر چیز کو اچھا ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھے ہی ماحول میں رہتے ہیں. نہریں ہوں گی پانی کی، شفاف موتی جیسا پانی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، بہترین سہانا موسم ہوگا، بادل ہوں گے، برش ہوگا، بوندا باندی ہوگی. اب ظاہر ہے وہ جو لوگ ہیں جو اس ماحول میں اور فضا میں رہتے ہیں، وہ کیا ان لوگوں سے کوئی روابط اور ضبط رکھیں گے، اپنا کوئی تعلق قائم رکھیں گے؟ نہیں. اماں نیک ہے، بیٹا بد ہے، تو اس کی تو فضائی الگ ہے، ان کی فضائی الگ ہے. لیکن اگر ماں بھی نیک ہے، بیٹا بھی نیک ہے، کیونکہ دونوں ایک فضا میں ہیں، ماں بیٹے کا رشتہ تو نہیں ہوگا، لیکن ماں اور بیٹے کا تعلق اور محبت برقرار ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے اعمال کو اختیار کیے جائیں، ایسے سرمایہ کا انتخاب کیا جائے کہ جس سرمایہ سے ہمیں خوشی میں اثر آئے. جب وہ خوشی میں اثر آئے گی، سبھی کوشش کریں گے تو خوش رہنے والے بندے ایک جگہ رہیں گے، غمگین رہنے والے بندے ایک جگہ رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مثال بڑے دیتے ہیں، کوا بھی پرندہ ہے، کبوتر بھی پرندہ ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبوں کی دوستی کبوتروں سے ہوئی ہے، کبوتروں کی دوستی کبوں سے. دیکھا ہے کبھی؟ کیوں بھائی، کسی نے دیکھا ہے کہ کبوں نے کہا میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، کبوتر کہتے ہیں بھاگو بھائی، ہمارے تمہارے سے کیا تھا.
بالکل یہی صورتحال اعمال بد کی اور اعمال نیک کی. یہ جتنے سلاسل ہیں اولیاء اللہ نے جتنے سلسلے قائم کیے ہیں ان کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کا خیال کرو, اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو بھی جنت بناؤ. جب اس دنیا کو آپ جنت بنا لیں گے تو ہمارا جو وہاں جائیں گے وہاں بھی آپ کو جنت ہی ملے گی. لہا ماں کا سبق بلکم ماں کا سبق. اب آپ نے یہاں سارے ہی کام جنت کے کیے تو آپ کی کمائی کیا ہوئی؟ جی کیا کمائی ہوئی؟ جنت ہی ہوئی نا, وہاں کو جنت نہیں. اور اگر اس دنیا میں آپ نے جنت کی کمائی نہیں کی تو اب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ نے شہتوت کا درخت بویا ہی نہیں ہے, درخت ہی آپ نے کانٹوں کا بویا ہے, اس پہ تو شہتوت نہیں, اس پہ تو کانٹے ہی نہیں. تو یہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان سلاسل کا مقصد ہی ہے کہ پوری نوع انسانی کو اور خصوصاً سیدنا حضور علیہ السلام کی امت کو یہ درس دیا جائے, یہ سبق سکھایا, یہ درس دیا جائے, یہ سبق سکھایا جائے, اس بات کی پریکٹس کرا دی جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو جنت بنانا ہے. مثلاً ایک آدمی یہاں خوش رہتا ہے, ایک آدمی یہاں غمگین رہتا ہے. اب آپ یہ بتائیے خوش رہنے والا جنتی ہے, غمگین آدمی جنتی ہے؟ خوش رہنے والا جنتی. لیکن ہمارا فی العمل ہماری جو زندگی ہے, ہمارا جو رویہ, اس رویے میں ہمیں یہ بات نظر آتی کہ کوئی آدمی خوش رہنا نہیں چاہتا. سب کچھ ہے, خوشی بھی ہے, شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, الحمدللہ گھر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سبھی کچھ ہے, لیکن آدمی خوش نہیں ہے. یہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, بتائیے کون سی ایسی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہوئی؟ اگر تھوڑا سا کاروبار خراب ہو گیا, یہ نوکری نہیں ملی, چند دن کے لیے مل جائے گی. بھائی کھانے کو, پہننے کو, رہائش کو, خاندان سبھی کچھ تو ہے, پھر کیوں نہ خوش ہے؟ کیوں بھائی, کیوں نہ خوش ہے؟ حضور قلندر بابا سے میں نے یہی سوال جو آپ سے کر رہا ہوں ان کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ صاحب سب کچھ ہے, آدمی خوش کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی آدمی خوشی سے واقف ہی نہیں تو خوشی سے نہیں ہوگا. جن چیزوں کے پیچھے خوشی ہے ہی نہیں وہ ان کو خوشی کا ذریعہ کرتا ہے. تو اگر تم کڑوے کو میٹھا کہنے لگو تو تمہارے کہنے سے کڑوا میٹھا تو نہیں ہو جائے گا, اس کو کڑوا ہی رہے گا. خوش ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اس مادی وجود کو اصل خوش ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے یہ بات نوٹ کر لی ہے, یقین کر لی ہے, غلط یقین کر لی ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے, ہمیں نہیں جانا. خوش ہم اس لیے نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں ہم نے کبھی ان کا اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہم نے ہمیشہ ہی اللہ کا شکر. آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے اور دوسری اللہ کے بے شمار نعمتیں ہیں. آپ بتائیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں, کیا ایسی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ جہاں ہم ناخوش ہوں؟
یہ جسم ہے ہمارا ہڈیوں کا ڈھانچہ اسٹرکچر، اب اس میں گردے پھیپڑے دل آنکھیں دماغ مجاز یہ سب بنا لیے انہوں نے ہڈیاں، میں کئی دفعہ تقریر میں دہرا چکا ہوں۔ اس ڈھانچے کی اس اسٹرکچر کی جو قیمت ہے اگر آپ کی ساری ہڈیاں تبدیل کر دی ہیں تو 2 کروڑ روپئے۔ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کی ہڈیوں کا اسٹرکچر، ہر آدمی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ 2 کروڑ روپئے۔ خدا نہ خاصہ ہڈی ٹوٹ جائے ہڈی لگوا دو، ٹانگ ٹوٹ جائے ٹانگ کی ہڈی لگوا دو، پسلی ٹوٹ جائے پسلی لگوا دو، ہتھیلی ٹوٹ جائے ہتھیلی لگوا دو۔ تو اگر یہ ساری ہڈیاں ابھی گوشت پوست پٹھے وٹھے نہیں ہیں، یہ آپ ساری لگوائیں تو اس کی 2 کروڑ روپئے کی بنتی ہے۔ آپ غور فرمائیں کون سا ایسا بندہ ہے کہ یہ اس 2 کروڑ روپئے کی مشین کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ اس مشین کو چلانے کے لیے آپ کو ہوا چاہیے، مفت ہے۔ ہم نے کتنا شکر ادا کیا نا۔ اس مشین کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے، سبزیاں اگائیں، اناج پیدا کیا، پھل پیدا کیے، بارش برسائی، زمین بنائی، بتائیے ہم نے کتنی دفعہ شکر ادا کیا۔ جو چیزیں ہمیں حاصل ہیں وہ ہماری نظر میں نہیں ہے، جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں اس کا ہم شکوہ کرتے، اس لیے نہ ہوئی۔ اور اس ناخوشی کا جو اس ناخوشی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مادی وجود کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، اس مادی وجود کو چلانے والی جو شے یعنی روح، اس کے بارے میں کبھی نہ سوچتے۔ یہ جتنے بھی سلاسل ان سلاسل کے اسباب میں یہی بات پائی جاتی ہے، اسی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اسی کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ مادی وجود کو چلانے والا جسم اصل جسم ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے اصل جسم کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو وہ سچی خوشی سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور جب تک کوئی انسان فکشن میں، مفروضہ میں، گھٹنے والی چیز میں، سڑنے والی چیز میں، فنا ہو جانے والی چیز میں، نیست و نابود ہونے والی چیز میں، مٹی کے ذرات میں تبدیل ہونے والی چیز میں اپنا انہماک رکھتا نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں تو اس مادی وجود کو ملیا میٹ کر دیں، نہیں، اس کی بھی ذمہ داری، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت خوبصورت تصویر بنائی ہے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں نے ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بنائی۔ بے شک کیا یہ سب خوبصورت تصویریں نہیں ہیں؟ اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، لیکن یہ خوبصورت تصویر گھٹنے والی، یہ خوبصورت تصویر اللہ کے نظام کے تحت فنا ہونے والی، یہ خوبصورت تصویر مٹی میں جا کر مٹی کی ذرات میں تبدیل ہو جانا ہے۔ اصل تصویر، اصل انسان وہ ہے جو اس تصویر کو بڑھا رہا ہے، جو اس تصویر کو گھٹا رہا ہے، جو اس تصویر کو فنا کر رہا ہے، اور جو اس تصویر کو نئے نئے رنگ روپ اور اس کو آپ روپ کیسے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کا پرچار کرنے والے اولیاء اللہ انسانوں کو یہی درس دیتے ہیں، یہی سبق دیتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سچی خوشی کو تلاش کرو جس سچی خوشی کو زوال نہیں۔
اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کا مشاہدہ کر لو جس زندگی میں ٹوٹ پھوٹ نہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم کو دیکھ لو, سمجھ لو, وہاں سے گھوم پھر کر واپس آ جاؤ کہ جس کی زندگی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی مدت نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد مر جائے گا, 80 سال کے بعد. یہی انبیاء علیہ السلام کا پیغام ہے, یہی ان کے وارث اولیاء اللہ کا پیغام ہے, اور یہ پیغام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے کہ ہم آپ کو ایک اور ایک دو چار کے حساب سے جو صحیح بات ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. جتنا کچھ ہمیں اللہ نے بتایا, جتنا کچھ ہمیں اپنے مرشد کے کرم سے فیض سے محبت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنی شادی کو وہ معلومات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا بھی فرض ہے کہ جو کچھ آپ یہاں سنیں وہ میں لفظ لے کر نہ کہ وہاں پہ کیا اچھی تقریر کی, ایسا لگتا تھا حال خاموش, لوگ بیٹھے ہوئے معمول, اس سے کچھ نہیں ہو. آپ نے محنت کی ہے, اتنی دور دراز سے آپ کو تشریف لائے, اپنا وقت خرچ کیا. کئی گھروں میں تو ایسا ہوا ہوگا کسی کے خاوند ناراض ہوئے ہوں گے, کسی کے بیویاں ناراض ہوئی ہوں گی, کسی کے بچے ناراض ہوئے ہوں گے, کئی والدین بھی ناراض ہوئے ہوں گے کہ ہمارے بچے وہاں کہاں عزمی صاحب کے پاس پہنچ گئے. تو یہ سب کچھ آپ برداشت کر کے تشریف لائیں تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس دنیا کو اور اس دنیا جو اس کے بعد خود کو اور اپنی روح سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسباب سلسلے عظیمہ کے آپ کو بھیجیں گے ان پر عمل کریں, مراد کو بے کوتاہی نہ کریں, سلسلہ عظیمہ کا لٹریچر پڑھیں. لٹریچر وہاں پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, کوئی کسی آدمی کے حالات ایسے نہیں ہوتے وہ کتابیں خرید سکے, اس کے لیے عظیمیہ روحانی لائبریریاں جگہ جگہ قائم کی گئی ہیں. اس کا منشا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں, کتابیں لیں, لٹریچر پڑھیں, جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے سے جو زیادہ جاننے والے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں, جو کچھ آپ سنتے ہیں, ان میں کہیں آپ کو اشکال, کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, آپ ہمیں خط لکھیں. جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 10, 12, 15, 20, 50 سوال آ گئے تو ہم آپ کو اسی طرح بلا کے ہم کہیں کوئی پوچھو, ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے تقریر سناتے ہیں. آپ اگر آپ سمجھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیے تو یہ بھی ایک نشست ایسی بھی ہو سکتی ہے, سوال جواب کی نشست ہے, اس میں تقریر ہوگی نہیں. ایک آدمی کے سوال سے 10 آدمی مستفید ہوں گے, 30 آدمی مستفید ہوں گے, تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مشکل نہ ہوگی. آپ یہ بھی کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے, توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور توفیق عطا کرے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم پڑھیں, سمجھیں, غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں.